دعوت و تبلیغ کا کام مبارک عمل ہے، انبیاء کی سنت ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کام کو کرتے ہیں۔ اس کام کو کرنے والے کو بہت بڑا اجر ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے لیے، اس لیے کہ یہ جو کام ہے یہ انبیاء کی سنت ہے۔ یہ جو کام ہے بہت بڑا کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کام کا جو اصل مقصد ہے کہ دلوں کے اندر اللہ کی وحدانیت ڈالنا، لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ڈالنا اور لوگوں کو حلال و حرام کی تمیز بتانا، لوگوں کو ایک رخ دینا، لوگوں کو ایک راستہ بتانا، اور راستہ بھی وہ جو انبیاء کا تھا، جو نبیوں نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کی دعوت دی، اور یہی کام ان لوگوں کا ہے۔ یہ لوگ بھی کچے اور پکے مکان میں، کچی اور پکی بستی میں، دنیا کے کونے کونے میں جا کر اعلان کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں اور اللہ کی شریعت ان لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اجتماع کے حوالے سے ہے۔ ان اجتماع کے حوالے سے چند گزارشات اور چند کارگزاریاں آپ کی خدمت میں عرض کرنی۔ یہ جو اجتماع ہے رائیونڈ والا، یہ اس کا نام جو ہے بڑے اجتماعوں میں سے آتا ہے۔ اگر ہم یہ بھی کہیں کہ حج کے بعد جو سب سے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان اجتماع پر ہوتے ہیں، تو یہ بات بھی جھوٹ پر محال نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان اجتماع پر آنے والوں کو مقبولیت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے رائیونڈ میں جو اجتماع شروع ہوا، ایک چھوٹے سے چھپر کے نیچے لوگوں کو بلایا گیا، لوگ آئے اور دعوت دی۔ اس وقت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے ہاں بیان کیا، نصیحت کی، ہدایات دی اور لوگوں کو وصول کیا۔ وصول کرتے وقت بتایا، ہم آپ کو مال نہیں دیں گے، ہم آپ کو کھانا نہیں دیں گے، آپ اپنا مال، اپنی جان اور اپنا وقت لے کر آئیں گے، ہم آپ کو رخ بتائیں گے۔ آپ کے پاس روٹی ہے، ہم ذمہ دار نہیں۔ آپ کے پاس پانی ہے یا نہیں ہے، ہم ذمہ دار نہیں۔ آپ جہاں سے بھی کھائیں، یہ معاملہ آپ کا ہے، ہم آپ کو ایک رخ دیں گے، اس رخ کے مطابق آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اور پھر اس وقت حاجی عبدالوہاب صاحب نے اپنا نام لکھوایا۔ بہت لمبی کارگزاری ہے، بہت مختصر یہ بتاتا ہوں کہ وہ حاجی صاحب نے جو کام کیا، جس کام کو لے کر بستی بستی وہ گئے، جس کام کو وہ کرتے رہے، اللہ نے کتنی بڑی فضیلت دی، کتنی بڑی کامیابی دی۔ یہ بات جو ہے، اس کا جواب جو ہے وہ حاجی صاحب کا جنازہ جو ہے اس نے بتایا ہے۔ اور یہ جو اجتماع ہے، یہ اجتماع اتنا بڑا ہو گیا کہ اب دنیا کے ہر ملک سے لوگوں کو ایک مرتبہ اکٹھا کرنا یہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو اب جو ترتیب بنائی گئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ملک کے 16 بڑے حلقوں میں سے 8 حلقوں کو بلایا جاتا ہے، اور ان 8 حلقوں کو آئندہ سال نہیں بلایا جائے گا، اور اسے ایک سال چھوڑنے کے بعد اگلے سال ان 8 حلقوں کو بلایا، یعنی کہ 16 ہیں، 16 میں سے 8 کو اس سال اور 8 کو آئندہ سال بلایا جائے گا۔ پھر جس 8 کو بلاتے ہیں ان میں سے بھی 4 حلقوں کو ایک مرتبہ ایک حصے میں، اور 4 حلقوں کو ایک مرتبہ ایک حصے میں بلایا جاتا ہے۔ دنیا کے 100 بڑے ممالک میں سے تقریباً 9800 احباب نے اس اجتماع میں شرکت کی، جو دنیا کے کونے کونے سے اس اجتماع میں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ اس اجتماع کے آغاز سے لے کر دعا تک جو رائیونڈ کا مرکز ہوتا ہے وہ بند رہتا ہے۔ اس اجتماع پر بلانے کا جو مقصد ہے وہ خالص اللہ کی رضا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اپنا مال، اپنی جان اور اپنا وقت دینا پڑتا ہے۔ یہاں پر انسان تو انسان، گاڑیوں کی تعداد بھی گننا بہت مشکل ہوتی ہے۔ ہاں یہ بتاتا چلوں کہ گاڑیوں کی جو پارکنگ ہے وہ بالکل فری ہوتی۔ آپ کسی بڑے مال میں چلے جائیں، کسی بڑے پارک میں چلے جائیں، کہاں بھی چل جائیں، آپ کو پارکنگ پے کرنی پڑتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو پارکنگ ہے وہ بالکل فری ہوتی ہے۔ موٹر سائیکل ہو، کار ہو، بڑی گاڑی ہو، تو آپ کو پارکنگ بالکل فری ملتی ہے۔ ہاں یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر گاڑی
چوری نہیں ہوتی۔ جی، دعا میں شرکت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، نوجوان ہوتے ہیں، بڑی عمر کے ہوتے ہیں، اور زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ضعیف العمر سفید داڑھیوں والے لوگ ہوتے ہیں۔ یقیناً یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور بزرگوں کے بھی الفاظ یہ ہیں کہ دعا اللہ سے مانگی جائے، سنت کے مطابق مانگی جائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، پھر درود پاک، پھر اپنی حاجات اللہ کے سامنے، اپنے گناہوں کی مغفرت اور اللہ سے جو مانگنا ہے وہ مانگا جائے، اس کے بعد پھر درود پڑھا جائے، اور دعا کا اختتام اس طرح ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر جب ہم دعا میں شرکت تھے تو یقیناً بزرگوں کی جو رونے کی آواز، جو آنسوؤں کو دیکھا گیا، یقین کریں وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اجتماع میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے شرکت کی ہے ان کا یہ جو وقت ہے اللہ تعالیٰ مقبولیت والا بنائے۔ یہاں پر جو کھانے کا ریٹ ہوتا ہے، جتنی بھی کنٹین ہوتی ہیں ان پر ریٹ فکس ہوتا ہے۔ جیسے حلوہ ہے تو یہ 50 روپے کی پلیٹ ہے، روٹی ہے تو وہ اتنے کی ہے، چاول ہے تو وہ اتنے کا۔ جو ایک ریٹ ایک کنٹین کا ہے تو تمام کنٹینوں پر جو ریٹ ہے اور بہت مناسب ریٹ ہوتا ہے، بہت کم ریٹ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر ایک پورا نظام ہوتا ہے، وہ نظام درہم برہم نہیں ہوتا۔ ہاں، جب یہ دعا ہو جاتی ہے، دعا ہونے کے بعد جب مسافر لوگ واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں تو پھر بھی ایک ترتیب ہوتی ہے، اس ترتیب سے لوگوں کو اس پنڈال سے رخصت کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے پیدل لوگ، پھر موٹر سائیکل والے، پھر کار والے، اور پھر بسز وغیرہ یہ نکالی جاتی ہیں۔ اجتماع کی دعا کے بعد وہاں پر لوگوں کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ بزرگ یہ کہتے ہیں جن کے پاس سواری نہیں ہے، جن کو سواری مل نہیں رہی اور جن کو سواری تک پہنچنا مشکل ہے، تو ان سے حکم، ان سے گزارشات یہ ہیں، ان کے لیے ہدایت یہ ہے کہ پیدل نکلو۔ اللہ کے نبی پیدل نکلا کرتے تھے۔ آپ جماعت میں جا رہے ہیں تب بھی پیدل جاؤ، آپ گھروں میں جا رہے ہیں تب بھی پیدل جاؤ، یہاں پر آپ کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس اجتماع پر جن لوگوں نے شرکت کی ہے اور جن لوگوں نے خدمت کی ہے، جو ہمارے بزرگ آئے ہیں، آؤٹ آف سٹی سے ہیں، آؤٹ آف کنٹری سے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے جہاں سے بھی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر کسی کا یہ سفر مقبولیت والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس سفر کی وجہ سے ہم سب کی بخشش اور ہم سب کی نجات فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اس طرح کے جو اجتماع ہیں دنیا کے کونے کونے میں، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ یہ اجتماع والی بہاریں، یہ اجتماع والی رونقیں سب کو نصیب فرمائے۔